اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 468 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی الحسن بن عرفہ نے، انہوں نے کہا. ہمیں روایت کی عبد الرحمن بن محمد المحاربی نے، انہوں نے روایت کی محمد بن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سال اور 70 سال کے درمیان ہے، اور توڑے ہی لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں. ھذا حدیث غریب حسن من حدیث محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث غریب ہے، حسن ہے محمد بن عمر کی روایت سے، جو انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے. لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم اسے نہیں جانتے مگر بس اسی طریق سے. وقد روی عن ابی ہریرہ من غیر هذا الوجه، اور یہ روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طریق کے علاوہ دوسرے سند سے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عمروں کا ذکر فرمایا، تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ عمروں کا اوسط نکالا گیا ہے. اب اگر کوئی اس سے زیادہ عمر کا ہو جائے یا اس سے کم میں وفات پا جائے تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے، ان کی عمر 103 سال. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 100 سال. اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو کئی سو سال تھے، 250 سال کے تک روایات اس میں آئے ہی ہیں بنا بر اختلاف. اور اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 120 سال تھی. تو مطلب روایت کا عزیز طلباء کرام یہی ہے کہ انسان کی عمر جب 60 کے قریب پہنچ جائے یا 60 ہو جائے تو اسے آخرت کی فکر سے بالکل پلک چپکنے برابر بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اسے اس آخرت کی فکر ایسی دامنگیر ہونی چاہیے کہ بس جیسے وہ پل بھر میں وہاں سے جانے والا ہے، اس دنیا سے جانے والا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم اس کا بلاوا آ سکتا ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الحفری سے، انہوں نے سفیان الثوری سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، انہوں نے طلیق ابن قیس سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو يقول. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمت صدری۔ رب اعنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ فرما، میری حمایت فرما، مدد نصرت فرما اور میرے خلاف حمایت نہ فرما، اور میرے لیے خفیہ تدبیر فرما، میرے خلاف خفیہ تدبیر نہ فرما، مجھے راہ راست پر چلا اور میرے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما دے، اور اس شخص کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ سے زیادتی کرے۔ اے میرے رب مجھے اپنا بہت بڑا شکر گزار بندہ بنا، اپنا ذکر شعار بندہ، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا خوب فرمان بردار بندہ بنا، آپ کے سامنے نیازمندی سے جھکنے والا بنا، آپ کے سامنے زاری کرنے والا بنا، رجوع ہونے والا بندہ بنا۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل مضبوط فرما، میری زبان ٹھیک چلا اور میرے دل کو راہ راست دکھا، اور میرے سینے کی سیاہی سے مراد عزیز طلباء کرام کینہ، بغض، حسد وغیرہ یہ چیزیں ہیں، تو میرے سینے کی سیاہی آہستہ آہستہ نکال دے۔ قال محمود بن غیلان وحدثنا محمد بن بشر العبدی عن سفیان الثوری بهذا الاسناد نحوه۔ محمود بن غیلان نے کہا کہ محمد بن بشر العبدی نے سفیان ثوری سے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزة عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظالم کے لیے بد دعا کی تو اس نے بدلہ لے لیا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث ابی حمزہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف ابی حمزہ کے روایت سے۔ وقد تکلم بعض اہل العلم فی ابی حمزہ من قبل حفظہ وہو میمون الاعور، اور بعض اہل علم حضرات نے حمزہ میں کلام کیا ہے ان کے حافظے کی جانب سے، یعنی ان کا حافظہ کمزور تھا اور یہ میمون الاعور ہے۔ وحدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابي الاحوص عن ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن الرواسی سے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو حمزہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی، ایک تو یہ اس کے راوی ابو حمزہ جن کا نام میمون الاعور ہے، یہ ضعیف راوی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث صحیح روایات کے خلاف ہیں، کیونکہ اس حدیث مبارک میں آیا کہ جس نے ظالم کے لیے بد دعا کی فقد انتصر، تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا، حالانکہ صحابہ کرام نے خود بلکہ بذات خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ظالموں کے لیے بد دعا کی، بلکہ قنوت نازلہ بھی پڑھی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ تو ان تمام روایات سے عزیز طلباء کرام معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے لیے ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے ابو حمزہ کی وجہ سے۔
باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی موسیٰ ابن عبد الرحمن الکندی الکوفی نے، انہوں نے زید بن حباب سے، زید نے کہا کہ ہمیں خبر دی سفیان الثوری نے، انہوں نے محمد ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال 10 مرات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر كانت له عدل 4 رقاب من ولد اسماعیل، کہ جس نے یہ کلمہ 10 مرتبہ کہا تو اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ وقد روی هذا الحدیث عن ابی ایوب موقوفا، اور یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوف بھی مروی ہے۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام ما قبل میں تفصیل سے گزر چکی تھی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم هو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الصمد بن عبد الوارث سے، انہوں نے ہاشم سے، اور ہاشم یہ سعید الکوفی کے بیٹے ہیں، انہوں نے روایت کی کنانہ سے، اور یہ صفیہ کے مولا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال سمعت صفیہ تقول، میں نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدی 4000 نوات اصبح بها قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میرے سامنے 4000 گٹلیاں تھی جن کے ذریعے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد سبحت بهذه الا اعلمك باكثر مما سبحت به فقلت بلى علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ان گٹلیوں کے ذریعے تسبیح پڑھی، یعنی 4000 تسبیح پڑھی، کیا میں تمہیں یہ نہ سکھلاؤں کہ اس سے زائد جن کے ذریعے تم نے تسبیح پڑھی ہے؟ فقلت بلا علمنی، میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے بتائیے، مجھے سکھلائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سبحان اللہ عدد خلقہ یہ پڑھا کرو۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث صفیہ الا من ھذا الوجہ من حدیث ہاشم ابن سعید الکوفی، ہم نہیں جانتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو مگر صرف ہاشم ابن سعید کے اس طریق سے، ولیس اسنادہ بمعروف، اور اس کی سند معروف نہیں ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت مروی ہے۔ اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے محمد ابن عبد الرحمن سے، محمد ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے قریب کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے روایت کی جویرہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے مسجد میں تھی، مسجد میں یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں۔ ثم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها قریبا من نصف النہار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے درمیان میں ان کے قریب سے گزرے تو ان سے پوچھا کیا
جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں ہو؟ قالت انہوں نے فرمایا ہاں جی۔ فقال الا اعلمک کلمات تقولینها، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم کہو؟ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ 4 کلمات ہیں عزیز طلباء کرام جن کو تین مرتبہ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ کے لیے پاکی ہے ان کی مخلوق کے تعداد کے بقدر، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ پھر سبحان اللہ رضا نفسہ، اللہ کے لیے پاکی ہے ان کی خوشی کے بقدر، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ سبحان اللہ زنت عرشہ، اللہ کے لیے پاکی ہے ان کے عرش کے وزن کے بقدر، 3 مرتبہ یہ ہو گیا۔ اور آخری سبحان اللہ مداد کلماتہ، اللہ کے لیے پاکی ہے ان کے کلمات کی تعداد کی بقدر۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ محمد بن عبد الرحمن هو مولا آل طلحہ وهو شیخ مدینی ثقۃ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور محمد بن عبد الرحمن آل طلحہ کے آزاد کردہ ہے اور مدینہ منورہ کے شیخ ہے اور ثقہ ہے۔ وقد روا عنہ المسعودی والثوری هذا الحدیث، اور ان سے روایت کی ہے مسعودی اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ حدیث۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبأنا جعفر بن ميمون صاحب الانماط عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابن ابو عدی سے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی جعفر بن میمون نے، یہ صاحب انماط ہے، انہوں نے ابو عثمان النہدی سے، انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، انہوں نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بے شک اللہ جل شانہ انتہائی شرمیلے اور بڑے سخی ہے، اور ان کو شرم آتی ہے جب بندہ ان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے کہ وہ ان کو خالی اور نامراد واپس کر دے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وروى بعضهم ولم يرفعه، بعض حضرات نے اس کو نقل کیا ہے مگر موقوف نقل کیا ہے، مرفوع نہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے صفوان بن عیسیٰ سے، انہوں نے محمد بن عجلان سے، انہوں نے قعقاع سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص تشہد میں اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انگلی سے اشارہ کر، ایک انگلی سے اشارہ کر۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ومعنى هذا الحديث اذا اشار الرجل باصبعيه في الدعاء عند الشهادة ولا يشير الا باصبع واحدة، معنی اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ آدمی تشہد میں 2 انگلیوں سے اشارہ کرے، ایک انگلی سے اشارہ نہ کرے تو ممانعت ہے، یعنی یہ ممانعت تشہد کے اعتبار سے ہے، باقی کے علاوہ تشہد کے علاوہ کے مواقع میں 2 انگلیوں سے بھی اشارہ ضرورتاً کر سکتا ہے۔
جی عزیز طلباء کرام، تو اللہ جل شانہ سے ہر حالت میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا در یہ ایسا در ہے کہ جس کا کوئی بھی منگتا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اس کے در سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ناکام و نامراد نہیں لوٹتا، یا تو وہی چیز اس کو مل جاتی ہے جو وہ طلب کرتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس سے کوئی بلا مصیبت بیماری ٹل جاتی ہے، اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ ایسی ذات ہے جو دینے میں خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے خفا ہوتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔